السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم منہیات اسلام پر آپ سے گفتگو کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 39 ہے۔ آج سے ہم جو بات شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تجارت کا جو تھا وہ لین دین وہ تقریباً ختم ہوا۔ آج سے ہم جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ اخلاقیات کے بارے میں ہے کہ بدخلقی سے کن کن چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے سماج سے ہے، ہماری روزانہ کی زندگی سے ہے، لہذا اس کو بہت غور سے سنیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا اس میں ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ دیکھیں، والدین کے سلسلے میں ایک بات نوٹ کر لیں، وہ اگر 100% غلط ہے تو بھی وہ 100% صحیح ہے۔ یہ فارمولہ مان کر کے ہی جو چلے گا اسی کو والدین کی خدمت کا ثواب اور والدین کے بارے میں سب کچھ حاصل ہوگا، چاہے وہ جتنی بھی غلط ہوں، اس کے باوجود بھی بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ سمجھے کہ والدین ہمارے صحیح ہیں، تب تو وہ ساری فضیلتیں اس بندے کو حاصل ہو جائیں گی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ شروع کرتے ہیں ایک باتیں۔ نبی کریم بخاری کی روایت ہے کہ ویسے بھی آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے، بہت فضیلتیں جہاد کی بیان کی گئی ہیں۔ جہاد جیسے عمل کے لیے بھی اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ اگر جہاد بھی کرنے کا وقت ہو لیکن اگر والدین اس بات کے محتاج ہیں کہ ان کی خدمت کی جائے تو بخاری کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ جہاد پر نہیں جائیں گے، آپ اپنے والدین کی خدمت کریں گے۔ ہمارے یہاں مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے اس پر ایک دو جملے میں بہت اچھی باتیں کہی، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے کہا ہے کہ ایک جہاد ہوتا ہے کہ جب اسلامی سربراہ جو ہوتا ہے، جو قائد ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ ہر شخص کو نکلنا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں ایک یا دو ہی جگہ ایسا حکم آیا کہ جیسے ایک آیت آئی کہ وانفروا خفافا وثقالا، کہ ہر آدمی کو جہاد پہ جانا ہے۔ تو ایسی شکل میں پھر ایسی والدین کی یا پھر کوئی بھی جتنی بھی چیزیں ہیں سب پیچھے ہو جائیں گی اور اللہ کے دین کے لیے جو ہے وہ جہاد کرنا لازم ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر نفیر عام نہیں ہے تو پھر ایسی شکل میں ہر حال میں والدین کو مقدم رکھا جائے گا اور دنیا کے جتنے بھی کام ہیں اس کو کیا رکھا جائے گا؟ پیچھے رکھا جائے گا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں تابعین میں، جن کا بعض لوگوں کے نزدیک صحابہ کے بعد تابعین میں جو نمبر 1 پہ درجہ ہے وہ حضرت اویس قرنی کا درجہ ہے۔ اور اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ یمن کے رہنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ایمان لائے، لیکن ان کی والدہ اتنی بوڑھی تھی بیچاری کی کوئی بھی ان کی خدمت کرنے والا نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ صحابی کا درجے سے محروم ہو گئے اور یمن سے جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آ سکے، کیونکہ یہاں پہ گھر پہ والدہ کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ تابعی کی لسٹ میں آ گئے اور صحابی سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے۔ حالانکہ حضور کے زمانے میں ایمان لائے، کیونکہ صحابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں دیکھے اور ایمان کی حالت میں مرے۔ تو ایمان کی حالت میں بھی دیکھا انہوں نے، دیکھا مطلب کیا؟ زمانہ پایا، آنکھوں سے نہیں دیکھا، لہذا صحابی کے درجے سے نیچے ہو گئے۔ لیکن والدین کی خدمت کا اتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اعزاز بخشا۔ آپ نے اپنے خلفائے راشدین میں خاص کر حضرت عمر سے کہا کہ عمر، اگر تم سے کبھی اویس قرنی سے ملاقات ہو جائے، پورا ان کا تعارف کرایا، کہا اویس قرنی سے اگر ملاقات ہو جائے تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ امت کے لیے دعائے مغفرت کریں۔
آپ اندازہ کریں کہ والدہ کی خدمت کا اتنا بڑا نبی کسی سے کہے کہ آپ ہماری امت کے لیے دعائے مغفرت کریں تو اس کے درجے کا جو ہے وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. تو والدین اتنی بڑی چیز ہیں. وہ ہجرت، اللہ کے رسول کے زمانے میں ہجرت کا درجہ بہت بلند تھا، بلکہ ہمارے ہاں علماء کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کا حکم دیا تو ہر مسلمان پر لازم تھا کہ وہ ہجرت کرے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا شرعی عذر اس کے پاس پیش آ جائے. یعنی ہجرت کرنا خود ایک بہت بڑی عبادت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، صحابی رسول ایمان لائے، اور لانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں ہجرت کے لیے تیار ہوں لیکن میری والدہ رو رہی ہیں اور وہ راضی نہیں ہے مجھے چھوڑنے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ ان کو خوش کرو. جب تک وہ خوش نہیں ہو جاتی ہیں، جیسے جہاد بھی کرنا ٹالا جائے گا ایسے ہجرت کو بھی کیا جائے گا، ڈیلے کیا جائے گا. لیکن والدین کو ناراض کر کے آپ سوچیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں تو کوئی دین کا کام نہیں ہے. نہ جہاد دین کا کام ہے اور نہ ہجرت دین کا کام ہے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. پھر اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ جب یہ باتیں کہی جاتی ہیں تو آج کل کا ایک ماحول، یہ تو آپ کو اس بات کا احساس ہو رہا ہوگا کہ آپ کے بچپن کے مقابلے میں آج لوگ دین کے بارے میں زیادہ جانتے بھی ہیں اور دیندار بننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. یہ پرسنٹیج الحمدللہ بہت اونچا آیا ہے اور اس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ جماعت کا رہا ہے. تو اب جب بچے یہ جماعت میں جاتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، تو گھر میں ایک پنگا ہوتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ شریعت کے مطابق شادی کی جائے، شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور پھر وہاں چونکہ والدین اسی ماحول میں پل کر کے بڑھے ہوئے ہیں جن کو دین کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، تو بڑے کیونکہ مجھے ایسے بے شمار سوالات آتے رہتے ہیں کہ بیچارے والدین یہ مطلب بچے جو ہے تقریریں سن کر کے دیندار ہوئے، دیندار ہونے کے بعد اب والدین سے ان کا پنگا ہے. تو ایسی جگہ پر وہ یہ مطلب پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب والدین کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے. تو والدین کی نافرمانی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی دیندار بننے میں بڑی دینداری میں یہ بھی ہے کہ بچہ والدین کا فرما بردار بنے. تو اب اگر فرما بردار بنا ہے تو پھر یقینی بات ہے کہ والدین کی بات مانی جائے. تو اس سلسلے میں ایک بات آپ کو بتا دیں کہ اللہ کے اور رسول کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ اور رسول کے بعد ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بنیادی پالیسی بیان فرما دی کہ آپ نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ بندے کو خوش کرنے کے لیے رب کو ناراض نہیں کیا جائے. اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا جو یہ بات کہی جاتی ہے، حضور نے ایک دوسری جگہ اس انداز میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میری محبت اس کے والدین سے، اس کے گھر والوں سے سب سے اوپر نہ چلی جائے. اب واتھانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا کہ حضرت یہ جو بات کہی جا رہی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال. تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کیسے تم کو معلوم ہو کہ تمہارے دل میں تمہارے والدین سے بھی زیادہ نبی کی محبت ہے؟ دیکھنے میں تو کیا ہو رہا ہے کہ ہم اپنی بیوی کو زیادہ چاہتے ہیں، امی کو زیادہ چاہتے ہیں. تو مولانا نے ایک بہترین جو ہے وہ کسوٹی بتائی کہ اگر یہ ہو جائے تو سمجھ جانا کہ تم اپنے والدین سے زیادہ اللہ کے رسول کو چاہتے ہو. تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزیں جب آمنے سامنے ہوں، شریعت ایک طرف ہو اور ایک طرف والدین اور گھر والوں کی محبت ہو، ایسے موقع پر آپ کس کو پریفر کر رہے ہیں، کس کو ترجیح دے رہے ہیں، کس پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ جو کر رہے ہیں وہی آپ کے دل میں ہے. نہیں سمجھے بات؟ امی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کریں گے، امی کہہ رہی ہیں کہ نہیں بیٹا ماحول ہوتا ہے، بہت سی روایات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں. اب ایسے موقع پر آپ نے جب شریعت کو پکڑا تو اس کا مطلب آپ کے دل میں رسول اللہ اور اس کے رسول کی محبت والدین کی محبت کے اوپر ہے. ورنہ جس محبت سے آپ جس محبت سے موازنہ کرنا چاہ رہے ہیں، اصل میں کنفیوز کیا ہے، ایک
میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک محبت عقلی ہوتی ہے, ایک محبت فطری ہوتی ہے. وہ فطری محبت کے مقابلے میں موازنہ نہیں کیا جا رہا ہے, کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو نکال نہیں سکتے. آپ کے دل میں بچے کی محبت, یہ سب نیچرل محبت ہے, اس کو نہیں موازنہ کیا جا رہا. عقلی طور پہ جو محبت ہے کہ جب یہ دونوں سامنے آ جائے, ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں, جو کرتے ہیں وہی آپ ہیں. اگر آپ والدین کو شریعت پر, تو اس کا مطلب کہ ابھی ایمان ہمارا مکمل نہیں ہوا, اور ایمان پر ابھی جو ہے ہم کو اپنے ایمان پر غور و فکر اور سوالیہ نشان کھڑا کرنا چاہیے. تو جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے گی تو پھر کسی کی کچھ نہیں چلے گی. اور اس کے جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آمنے سامنے کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اللہ رسول کی بات مانی, تو آپ اللہ رسول کو زیادہ چاہتے ہیں, اور وہ جو باتیں آپ سمجھ رہے ہیں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرما دیا کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق, کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی جائے گی بندوں کو خوش کرنے کے لیے. ایک صاحب ایمان لائے اور ان کی والدہ ایمان نہیں لائی, تو بہت سمجھایا انہوں نے بیٹے کو. انہوں نے قسم کھا لیا کہ میں جب تک تو پھر اپنے پرانے دین پہ نہیں پلٹے گا, ہم دھوپ سے واپس گھر میں نہیں آئیں گے. اور عرب کی دھوپ آپ کو معلوم ہے, چلچلاتی دھوپ ہے, 2 گھنٹہ کھڑا کر دیا جائے آدمی. تو اب اللہ یہ بیچارے پریشان ہو گئے, والدہ کو بہت چاہتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ دوبارہ کافر ہو جائیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, والدہ کو سوکھ جانے دو. اللہ کے مقابلے میں والدہ جب آ جائیں گی تو کوئی حیثیت نہیں ٹھہرے گی. لہذا یہ بھی پالیسی ہمارے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان فرما دی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس شخص پر, اللہ کی ابن حبان کی روایت ہے, صحیح روایت ہے, آپ نے فرمایا کہ اس سے منع کیا گیا کہ والدین کو برا بھلا کہا جائے, چاہے والدین زندہ ہوں اور چاہے والدین کا انتقال ہو گیا ہو. برا بھلا کون کہتا ہے؟ ایسے کوئی نہیں چوراہے پہ اپنے والدین کو برا بھلا کہتا ہے. ہم یہ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے سامنے, اپنی بیوی کے سامنے اپنی والدہ کی برائی کرتے ہیں, اپنے والد کی برائی کرتے ہیں. یہ ایک کامن ہوتا ہے. مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ مولانا صاحب, بچے ننیال کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں بنسبت ددھیال کی. نہیں سمجھے, ددھیال جانتے ہیں جو دادی کا گھر ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ بچہ نانی کی طرف زیادہ جو ہے محبت پیار رکھتا ہے, ماموں سے زیادہ پیار رکھتا ہے, خالہ سے زیادہ پیار رکھتا ہے بنسبت چچا کے, بنسبت پھوپھی کے. تو میں نے کہا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم گھر میں جب ہوتے ہیں اپنے, تو ہم, آپ دیکھیں جو مرد ہے, جیسے میں ہوں, شوہر ہوں, میں اپنے گھر میں جب بیوی سے بات کرتا ہوں, بچے تو ہیں گھر میں, بچے ہم کو کچھ بولتے نہیں ہیں. ہم جب اپنے بھائی کی برائی اپنی بیوی سے کرتے رہتے ہیں تو وہ بچہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے. جب ہم اپنی بہن کی برائی کرتے رہتے ہیں تو بچہ ریکارڈ کرتا رہتا ہے. اس کے دل میں پھوپھی اور چچا کی وہ محبت آ ہی نہیں پاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم ان کی برائیاں لگاتار گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. اس کا الٹا کر لیجئے, جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیوی بہت بیوقوف ہے, وہ کبھی بھی اپنی ماں کی, اپنے بھائی کی اور اپنی بہن کی برائی اور باتیں آپ کو بتائے گی نہیں. اب وہ بچے خالہ کے بارے میں وہ جب بھی بات کرے گی, اس کی بہن غلط بھی ہوگی تو بھی وہ اپنی بہن کی تعریف ہم سے کرتی ہے, اپنی امی کی تعریف ہم سے کرتی ہے, اپنے بھائی کی تعریف ہم سے, اتنی تعریف, جھوٹی تعریف کرتی رہتی ہے. ابھی وہ جائے گی, میکے جائے گی, وہاں سے آئے گی, وہ بھلے میرے پیسے سے ایک جوڑا کپڑا بنوایا ہے, اگر بولے گی ہماری امی نے ہم کو دیا ہے. اب جب وہ اس قسم کی باتیں وہ عورتیں کرتی ہیں, خالہ کی, یعنی اس کی اپنی بہن کی, اپنے بھائی کی اور اپنی ماں کی, تو بچوں کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ماموں, ہمارے خالہ اور ہماری نانی ہماری امی کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتے ہیں, لہذا وہ نیچرلی طور پر اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو یہ ہم جو بات ہم آپ سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کر جو برائی کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو اپنے والدین کی برائی بیان کرتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے باہر بھی کرتے ہو, لیکن زیادہ یہ معاملہ کہاں ہوتا ہے, ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں. لہذا جن لوگوں کے والدین انتقال کر گئے ہیں, اگر ہم سے کبھی ایسی غلطی ہوئی ہے اور ہم نے ان کی بات نہیں مانی ہے, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی آئے
اور آ کر کے جب کیونکہ بہت سے صحابی تھے بیچارے جب ایمان لائے کافی عمر میں لائے تو اب جب والدین کی فضیلت پر فضیلت بیان ہونے لگی تو ان کو گلٹی فیل ہونے لگی کہ تو ہم نے تو ان کے ساتھ ایسا کچھ کیا ہی نہیں اور ایسی حالت میں انتقال کر گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسا ہوا ہے کہ اب تو انتقال ہو گیا ہے اور اتنی فضیلت آپ بیان فرما رہے ہیں ہم وہ فضیلت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی ترکیبیں بیان فرمائیں. آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین جس سے محبت رکھتے تھے جو ان کے دوست تھے آپ ان سے ویسے ہی تعلق رکھے. یہ پہلا آئیڈیا دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ جو رشتہ داروں میں آپ نے فرمایا کہ اگر خالہ حیات ہے تو آپ نے فرمایا کہ خالہ کے ساتھ آپ کیا کریں بہترین برتاؤ کریں ایسا کریں جیسے کہ اپنی ماں کے ساتھ کرتے ہیں. پھر آپ نے تیسری بات فرمائی الگ الگ موقع پہ فرمائی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آپ زندگی بھر ان کے لیے جب ہاتھ اٹھائیں اپنے ذاتی مسائل کے لیے تمام کے لیے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں والدین کے لیے دعا نہیں کرتے. جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہم کو اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے. تو وہ جو ہمارا ہوا ہے معاملہ مطلب پاسٹ میں ماضی میں اس کا اس طریقے سے کور کرنے کی آپ نے کیا ہے ترکیب بیان فرمائی کہ ان تینوں ذریعے سے اس کو کور کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ ایک بڑی چیز ہے کیونکہ آدمی کی گلٹی کو سالو کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ کے رسول نے اس کی بھی ہماری کیا کیا رہنمائی فرمائی. آپ نے بخاری کی روایت ہے ایک کبھی سوالیہ انداز میں کہا ہے کبھی یوں انداز میں کہا ہے کہ بڑے گناہوں میں جو بڑا گناہ ہے وہ شرک ہے. سب سے بڑا گناہ دنیا کا کیا ہے شرک ہے. آپ نے فرمایا کہ شرک کے بعد کوئی گناہ ہے تو وہ آپ نے فرمایا ایک تو انسان کا قتل کرنا قتل انسان بخاری کی روایت ہے کہ انسان کو مارنا. اور پھر آپ نے فرمایا یہ دونوں کو ملا کر کے فرمایا بعض کبھی روایت میں والدین کی نافرمانی کو بڑا گناہ فرمایا سیکنڈ نمبر پہ اور کبھی قتل انسان کے قتل کو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ بڑے گناہوں میں سے یہ بڑا گناہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنے والدین کو مطلب کی نافرمانی کرے. والدین کی بددعا کے بارے میں ایک روایت نقل کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے اور بھی روایتیں ہیں میں مسلم کی مین سے کر رہا ہوں الگ الگ الفاظ آئے ہوئے ہیں لیکن یہ روایت مسلم کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں یوں ہی واقعہ ہے. ایک بہت بڑے بزرگ تھے وہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور وہ جو بزرگ صاحب تھے ان کا نام جریش. تو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ایک پہاڑ کے اوپر اپنا انہوں نے چھوٹا سا معاملہ کٹیا بنا رکھا تھا. تو ایک دن یہ بیچارے نماز پڑھ رہے تھے. ایک طرف ایک بعض روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ نماز شروع کرنے جا رہے تھے بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز اسٹارٹ کر چکے تھے. تو پہاڑ کے دامن میں والدہ رہتی تھی یہ وہاں اپنا عبادت کرتے تھے. تو انہوں نے والدہ نے پکارا. جب پکارا تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو نماز ہے اور ایک طرف کیا ہے والدہ ہے کیا کروں میں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ نماز کو جاری رکھا. پھر انہوں نے پکارا دوسری مرتبہ. پھر ان کے دماغ میں بات آئی کیا کروں میں. پھر تیسری مرتبہ پکارا. جب تیسری مرتبہ پکارنے پر ادھر سے جواب نہیں آیا تو والدہ کے منہ سے ایک بددعا نکل گئی. بددعا یہ نکلی کہ تیرا انتقال نہ ہو جب تک کہ تو کسی بد کردار عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے. یہ انہوں نے کیوں کہا بد کردار ہی کا نام کیوں لیا دوسری وجہ یہ مطلب وجہ تو جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو بہت دیندار سمجھ رہا ہے. ہم اس کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ والدہ اگر پکار رہی ہیں تو تیری ساری دینداری کے مقابلے میں والدہ کے حکم کی اطاعت ہے. لیکن جو ہے ان کو یہ مسئلہ چاہے نہیں معلوم تھا کیونکہ عالم ہونا الگ ہے عابد ہونا الگ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ 1000 عابد پر ایک عالم بھاری ہوتا ہے. تو اب یہ عبادت گزار تھے فقیہ تو تھے نہیں. لہذا انہوں نے جو جملہ کہہ دیا بتانا ہے امام مسلم نے کہ والدین کی نافرمانی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس طریقے سے لگتی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. تو خیر بات آئی گئی ختم ہو گئی. وہاں پر ایک عورت تھی جو بکریاں وغیرہ چرایا کرتی تھی. تو اس نے ان کے ساتھ ان کو جو ہے نا لائن مارا
وہ بزرگ کو، مطلب اس کو پھنسانے کے چکر میں. یہ بزرگ تھے صحیح معنی میں، بہرحال اس کے چکر میں یہ نہیں آئے. اس نے یہ طے کر لیا کہ ان کی عزت سے کھیلنا ہے. یہ جو بزرگ ہیں بنتے ہیں تو اس کا تعلق ایک دوسرے چرواہے سے ہو گیا وہیں، اور اس کے بعد اس کے لڑکا پیدا ہوا. ابھی شادی شدہ تھی نہیں، تو جو ملک کا قانون تھا تو اس لحاظ سے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا. تو بادشاہ کی عدالت میں معاملہ گیا. چھوٹا سا ملک تھا. تو بادشاہ نے پوچھا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی جو بڑے بزرگ بنتے ہیں نا انہی کا بچہ ہے یہ، وہ جو اوپر بیٹھے رہتے ہیں انہی کا بچہ ہے. اب کیونکہ سب لوگ اس سے عقیدت مند تھے، سبھی اس سے جڑے ہوئے تھے، تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. بادشاہ